اسلام صرف مذہب نہیں ہے جو چند عبادات تک محدود ہو۔ ہمارا اسلام ایک دین ہے جو پوری زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ دیتا ہے۔ مکمل زندگی گزارنے کا جو لائحہ عمل ہے نا، اسلام انسان کو وہ بتاتا ہے۔ چنانچہ آج کے سبق کے اندر ایک اہم ترین حدیث ہے جو ہم پڑھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حق۔ صحابہ کرام نے کہا، قیل ما ہن یا رسول اللہ، حضور آپ وہ ارشاد فرما دیں کہ وہ کون کون سے حق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا حق یہ ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جس وقت تیری کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کیا کر۔ پہلا حق ہے مسلمان کا۔ آج رواج ختم ہو گئی ہے سلام کرنے کا۔ جہاں کوئی جان پہچان ہوتی ہے سلام کیا جاتا ہے، اور جہاں جان پہچان نہیں ہوتی سلام نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اس کو بھی کر جس کو تو جانتا ہے، اور جس کو تو نہیں جانتا سلام اس کو بھی کیا کر۔ تو سلام کرنا یہ ایک مسلمان کے حقوق میں شامل ہے۔ لیکن آج ایسا افراتفری کا دور آ گیا ہے کہ سلام کرنے کا وقت نہیں یا فرصت نہیں، حالانکہ کسی مسلمان کو سلام کرنا کتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ سلام کرنے پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کو ہاتھ ملاتا ہے جس کو مصافحہ کرنا کہتے ہیں، ہاتھ ملاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے نا، پت جھڑ کے موسم میں جیسے پتے نیچے گرتے ہیں، جب تک ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہتے ہیں، ان دونوں کے گناہ بھی یوں جھڑتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے جب سلام کرتے ہیں مسلمان۔ لیکن وہی بات ہے جان پہچان نہ ہو تو سلام نہیں کرتے۔ سلام کرنے کی عادت بنانی چاہیے، پہلا حق۔ دوسرا، حضور نے فرمایا کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جس وقت وہ آپ کو کسی چیز کی دعوت دے نا، اس کی دعوت قبول کیجیے۔ بعض متکبر لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی دعوت دے جائے تو کہتے ہیں کہ ہم اس غریب آدمی کے گھر دعوت کے لیے جائیں گے، ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم اس کے گھر کے اندر جائیں۔ مسلمان سب برابر ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں اس سے زیادہ بڑا عظیم ہوں اور یہ مجھ سے کم تر ہے۔ جو کسی کو کم تر سمجھتا ہے حقیقی طور پر اور ذہنی طور پر سب سے کم تر انسان وہ خود ہوتا ہے، تو اس لیے کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو دوسرا حق مسلمان کا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب وہ آپ کو دعوت دے اس کی دعوت قبول کیجیے۔ تیسرا، حضور نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جس وقت وہ تجھ سے کوئی بھلائی طلب کرے تو تو اس کے لیے بھلائی کر۔ کوئی نصیحت تجھ سے طلب کرے تو تو اس کو نصیحت کر۔ کوئی بھلائی کا کام ہے جس کے لیے وہ آپ کو بلاتا ہے، کوئی خیر کا کام ہے، مثلا اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے، وہ بیچارہ بھوکا ہے، پیاس ہے، بے لباس ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کے پینے کی ضرورت ہے، اور کوئی اس کی ضرورت ہے، اگر وہ تجھ سے کسی بھی قسم کی ضرورت سامنے رکھتا ہے تو وہ بھی عمل کر، اس کے مطابق اس کو دے اگر تجھ سے ہو سکتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، جب اس کو چھینک ہے نا اور وہ کہے الحمدللہ۔ شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جس کو چھینک ہے نا وہ کہے الحمدللہ۔ تو
تو جب ساتھ سننے والا ہے نا اس کے لیے حکم ہے فشمت ہو کہ وہ اس کو اس کا جواب دے جی، اور جواب یہ ہے کہ وہ اس کو کہے یرحمک اللہ۔ تو جس کو چھینک آئی ہے وہ الحمدللہ بولے گا، ساتھ والا جواب میں یرحمک اللہ کہے گا۔ تو یہ اس کو عربی زبان میں تشمید کہا جاتا ہے، چھینکنے والے کو اس کی چھینک کا جواب دینا جب اس نے الحمدللہ کہا ہو جی۔ لیکن اگر الحمدللہ نہیں کہا نا تو پھر اس کی چھینک کا جواب نہیں ہوتا جی۔ 5ویں نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ، اور جب وہ مسلمان بیمار ہو جائے فَعُدْهُ، اس کی عیادت کیجیے جی۔ کوئی مسلمان بیمار ہے، یہی بات تھی جو اصل کے اندر آج کے سبق کے اندر بیان کرنی تھی، مسلمان کی عیادت کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان تھے، مسلمان تو اپنی جگہ پر، اگر حضور کو مدینہ منورہ میں پتہ چلتا کوئی یہودی بھی بیمار ہے تو حضور اس کی بھی بیمار پرسی کرنے چلے جاتے جی۔ مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی بچہ تھا، حضور کے پاس آتا تھا، کچھ دن نہیں آیا، حضور نے پوچھا کہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بتایا گیا کہ حضور وہ بیمار ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ آج ہم اس یہودی بچے کی بیمار پرسی کرنے چلتے ہیں جی۔ یہاں سکا بھائی اسی گلی کے اندر بیمار پڑا ہوتا ہے، دوسرے بھائی کو فرصت نہیں ہوتی کہ اپنے بھائی کے پاس جا کے بیمار پرسی کر لے۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، یہ نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ سے جہاں یہودیوں کا یہ قبیلہ آباد تھا، جہاں یہ بیمار بچہ رہتا تھا، تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ 7 کلومیٹر۔ اور یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، مدینہ منورہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ یہودیوں کا جہاں قبیلہ آباد ہے، اللہ کے پیغمبر وہاں تک پیدل چل کے اس کی عیادت فرماتے ہیں۔ پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے ہیں اور اس یہودی کے لیے پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ اور حضور کے جانے کا آپ پھر کمال اور حضور کے جانے کی برکت بھی تو دیکھیں نا۔ حضور گئے، اس کا باپ سرہانے بیٹھا تورات کی تلاوت کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے پوچھا، تو پھر اس کا باپ بیٹھا تھا، اس سے بھی پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تورات جو پڑھ رہا ہے اس کے اندر میرا تذکرہ نہیں ہے؟ یہودی تھا، اس نے کہا کہ نہیں جی۔ وہ بچہ جو بیمار تھا اس نے اپنی آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہنے لگا یہ میرا بابا غلط بیانی کر رہا ہے، حضور تورات کے ہر دوسرے ورقے پہ تجھ محمد کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا جب جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ علیہ السلام کے کہنے پر بچے نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول فرما لیا۔ تو آپ علیہ السلام ایک یہودی بچے کے لیے تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے، اور اجر کتنا ہے آگے حدیث آ رہی ہے وہاں سناؤں گا، لیکن اس کا مختصر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کے وقت کسی بیمار بندے کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، پورا دن مغرب کی اذان تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے جی۔ اور اگر شام کے وقت کوئی کسی کی بیمار پرسی کے لیے چلا گیا، شام سے لے کر فجر کی نماز تک پوری رات 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے جی۔ اتنا بڑا اجر، لیکن آج مسلمانوں کو اس پر توجہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور 6 نمبر پہ آخری بات آپ نے فرمائی وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جا کے اس کا جنازہ پڑھنا جی۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ ایک یہ ہے کہ جنازہ پڑھے، ایک یہ ہے کہ اس کے آخری دفن ہونے تک ساتھ رہے جی۔ دگنا اجر ہے، دگنا، ایک جنازہ پڑھ کے واپس آنا ہے اور ایک یہ ہے کہ آخر تک ساتھ رہے جی۔ یہاں سسٹم ہی ختم ہو گیا جی آخر تک ساتھ رہنے کا جی۔ ہر بندہ عین جنازے کے اوپر پہنچے اور 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو پھر اور زیادہ مصیبت بن جائے۔ یعنی آخر وقت کے اندر مرے ہوئے مسلمان کے لیے بھی آج زندہ مسلمان کے لیے 4-5 منٹ کا وقت نہیں ہوتا جی۔
حالانکہ اگر جنازہ پڑھ کے ان کے ساتھ چلا جائے، جب دفن کرتے ہیں وہاں تک رہے اور واپس آ جائے، کتنا بڑا اجر ملتا ہے، آگے حدیث میں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں پر اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو بہرحال جی یہ 6 حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر واجب ہیں اور ضروری ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔